بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستو، بزرگوں، رمضان المبارک کے فضائل اور مسائل کے سلسلے میں ہمارے جو سبق چل رہے تھے وہ اب تک فضائل کے سلسلے میں تھے، یعنی رمضان المبارک کے فضائل کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا۔ اب یہاں سے اور آج سے رمضان المبارک کے مسائل بیان کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے جو ابتدا کریں گے اور جو ہم شروعات کرنے جا رہے ہیں وہ روزے کے مسائل اس کے اعتبار سے، تو روزے کے جو مسئلے ہیں اس کو ہم بیان کریں گے۔ آج کے مجلس کے اندر ہم موٹے جو روزے کے مسائل ہیں اس کو ہم بیان کرنے والے ہیں، اور ایسے 8 مسائل آپ لوگوں کی خدمت کے اندر بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے ہر مسلمان پر جو مجنون اور نابالغ نہ ہو فرض ہے، یعنی عاقل اور بالغ کے اوپر فرض ہے۔ جب تک کہ کوئی عذر نہ ہو روزہ چھوڑنا درست نہیں ہے، اور اگر کوئی عذر ہو جو روزے کی نظر مان لے تو روزہ اس کا فرض ہو جاتا ہے، اور قضا اور کفارے کے روزے بھی اس کے اوپر فرض ہوتے ہیں، اور اس کے سوا اور سب روزے اس کے لیے نفل شمار ہوتے ہیں۔ رکھے تو ثواب ہے اور نہ رکھے تو اس کے حق میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ البتہ عیدین کے روزے اور بقرعید یعنی بقرعید کے بعد 3 روزے رکھنا حرام کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ طلوع فجر سے لے کر سورج غروب ہونے تک روزے کی نیت سے کھانا اور پینا چھوڑ دے، اور خاوند اور بیوی ہو تو ہم بستری بھی نہ کرے، اس کو شریعت مطہرہ کے اندر اس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ تیسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ زبان سے نیت کرنا اور کچھ کہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جب دل میں یہ دھیان ہو، یہ ارادہ ہو کہ آج میرا روزہ ہے، اور سارا دن کچھ کھایا اور پیا نہ ہو، اور اگر شادی شدہ ہو تو ہم بستری بھی نہ کی ہو، یعنی بیوی سے صحبت بھی نہ کی ہو، تو اس کا روزہ شمار ہوگا۔ اور اگر کوئی زبان سے بھی کہہ دے کہ یا اللہ کل تیرا روزہ رکھوں گا، یا عربی کے اندر کہے جیسے کہ عامةً لوگ نیت کرتے ہیں کہ بصوم غد نویت، کہ میں کل انشاءاللہ روزہ رکھوں گا، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ چیز بہتر ہے، تو اس سے بھی اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اور روزے کے مسئلے کے اندر چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے دن بھر نہ تو کچھ کھایا اور نہ پیا، صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رہا، لیکن دل میں روزے کا ارادہ نہ تھا، بلکہ بھوک نہیں لگی یا کسی اور وجہ سے کچھ کھانے پینے کی نوبت نہیں آئی، تو اس کا روزہ نہیں ہوا، اور اگر دل میں روزہ کا ارادہ کر لیا تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ پانچواں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ میں روزہ صبح صادق کے وقت سے شروع ہوتا ہے، اس لیے جب تک صبح صادق نہ ہو کھانا پینا وغیرہ سب کچھ جائز ہے۔ بعض لوگ سحری کھا کر نیت کر کے دعا پڑھ لیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب نیت کر لینے کے بعد کچھ کھانا پینا جائز نہیں ہے اور کھانا پینا نہ چاہیے۔ یہ خیال غلط ہے۔ جب تک صبح صادق نہ ہو کھا پی سکتے ہیں، چاہے نیت کر چکے ہو یا ابھی نیت نہ کی ہو، پھر بھی وہ کھا سکتا ہے۔ چھٹا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے میں بس اتنی نیت کر لینا کافی ہے کہ آج میرا روزہ ہے، یا رات کو اتنا سوچ لے کہ کل میرا روزہ ہے، بس اتنی ہی نیت سے رمضان المبارک کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ اور اگر نیت میں خاص یہ بات نہ آئی ہو کہ رمضان کا روزہ ہے یا فرض روزہ ہے، تب بھی اس کا روزہ ہو جائے گا۔ ساتواں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے
کہ رمضان شعبان کی 29ویں تاریخ کو اگر رمضان شریف کا چاند نکل آوے تو صبح کو روزہ رکھے، اور اگر نہ نکلے یا آسمان پر بادل ہو اور صحیح طرح آسمان نظر نہ آتا ہو یا چاند نہ دکھائی دیوے تو صبح کو جب تک یہ شبہ رہے کہ رمضان شروع ہوا یا نہیں ہوا روزہ نہ رکھے، بلکہ شعبان کے 30 دن پورے کر کے رمضان کے روزے کی وہ ابتدا کرے اور رمضان کے روزے شروع کرے۔ روزے کا 8واں اور آخری مسئلہ یہ ہے کہ 29ویں تاریخ کو بادل یا کسی وجہ سے رمضان شریف کا چاند نظر نہیں آیا، یعنی 29ویں شعبان کی بات کر رہے ہیں، تو صبح کو نفلی روزہ بھی نہ رکھیں۔ ہاں اگر ایسا اتفاق ہو جاوے کہ وہ شخص ہمیشہ پیر اور جمعرات کا یا کسی اور مقرر دن کا جو اس نے اپنے لیے خاص کیا ہو وہ روزہ رکھتا تھا اور پوری زندگی اس کا روزہ رکھنے کا معمول ہے، اور آئندہ کل یعنی 29ویں شعبان کو وہی دن پڑ رہا ہے اور وہی دن آ رہا ہے، تو نفل کی نیت سے صبح کو روزہ رکھ لینا اس کے لیے بہتر ہے۔ پھر اگر کہیں سے چاند کی خبر آ گئی اور چاند کی خبر مل گئی تو اسی نفل روزے سے رمضان کا فرض بھی ادا ہو جائے گا۔ اب اس کی قضا بھی اس کے ذمے واجب نہ ہوگی اور وہ قضا بھی نہ کرے۔ تو یہ رمضان کے موٹے موٹے مسائل تھے جو روزے کے متعلق تھے۔ کل انشاءاللہ ہم جو بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا اس کو ہم انشاءاللہ آئندہ کل کے مجلس کے اندر ہم بیان کریں گے۔ آج جو کہا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔